السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول اظہار کی حاجت ہے بائی روہیلا خان، لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ گھر میں سبھی بہت خوش تھے سوائے کاشان کے۔ اسے نازیہ کی شادی پر سخت اعتراض تھا، لیکن بڑوں کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ گھر میں اس دن کچھ سناٹا تھا، کیونکہ صفیہ بیگم اور تائزی بازاروں کے چکر لگا رہی تھیں۔ دادی جان اپنے کمرے میں نازیہ سے سر پر تیل کی مالش کروا رہی تھی اور وہ تایا ابو کے کپڑوں پر استری کر رہی تھی۔ کل شام انہیں کسی کانفرنس کے سلسلے میں اسلام آباد جانا تھا۔ وہ کمرے کے سامنے سے گزرا تو اسے استری کرتے دیکھ کر رک گیا۔ نشا اس کی جانب سے پیٹھ موڑے اپنے کام میں مشغول تھی۔ نشا، اس نے پیچھے سے پکارا تو وہ چونک اٹھی۔ اس نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی شیو بڑھی ہوئی تھی، وہ کچھ مزمحل نظر آ رہا تھا۔ نشا کا دل پسیج سا گیا۔ جی، تم نازیہ کی شادی سے خوش ہو کیا؟ میرا مطلب ہے کہ تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ نازیہ کے بعد تم کتنی اکیلی رہ جاؤ گی۔ وہ اس کے سامنے ہی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ میرے پاس ہوں تو پھر مجھے اکیلے پن کا کوئی احساس نہیں ہوگا، اس کے دل نے بڑے زور سے کہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے استری کرنے میں مصروف رہی۔ نشا، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ وہ خاصا مؤدب نظر آ رہا تھا۔ ایک نہ ایک دن تو نازیہ کو اس گھر سے رخصت ہونا ہی ہے۔ اس کی ہمت نہ تھی کہ وہ اس سے نگاہیں ملاتی۔ پھر بھی آخر اس کی تعلیم کا سوال ہے۔ ایک تو وہ پہلے ہی نکمی تھی، اوپر سے شادی کے طوفان میں وہ کہاں اپنی گریجویشن مکمل کر سکے گی۔ وہ ضد ہو کر بولا، تو پھر آپ خود دادی جان سے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ میری کون سنتا ہے اس گھر میں، لیکن تمہاری بات کو کوئی نہیں ٹال سکتا، تم سب کی لاڈلی جو ہو۔ آپ کو احساس ہے اس بات کا؟ اس کے دھیمے لہجے نے دل میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ ہاں، مجھے علم ہے کہ تمہاری بات ضرور مانی جائے گی۔ کیا رحمان بھائی 1 سال مزید انتظار نہیں کر سکتے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے تایا ابا کی پینٹ کی کریز جماتے ہوئے کہا۔ دیکھو نشا، اگر نازیہ نے ابھی BA کا امتحان دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر زندگی بھر وہ BA پاس نہیں کر سکے گی۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ رحمان بھائی سے زیادہ تو اسے شادی کی جلدی ہوگی۔ اب وہ تمہاری طرح تو ہے نہیں۔ اب یہ بات انجانے میں اس کے منہ سے پھسل گئی تھی یا جان بوجھ کر کہی گئی تھی، لیکن وہ بظاہر خاصا پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس بات کا احساس آپ کو کیسے ہوا کہ وہ میری طرح نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ بالکل میری طرح ہے۔ آخر بچپن سے ہم دونوں ساتھ رہے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر بات گھمائی تھی۔ نشا، تم میری بات نہیں سمجھ رہی ہو۔ میرا مطلب ہے کہ تم بھی شاید یہی چاہتی ہو کہ اسے اس گھر سے دھکا دے دیا جائے۔ وہ بری طرح چڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ اور کہتی، تیر کی سی تیزی سے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ اور میں کیا چاہتی ہوں یہ تمہیں علم ہے کیا؟ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت سی باتیں کہنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہہ نہیں پاتا۔ لیکن دل پر تو کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس طرح اس کے ساتھ بھی تھا۔ وہ اسے کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن شاید شرم مانے تھی، ورنہ وہ کب کا اس کے سامنے حال دل کھول کر رکھ چکی ہوتی۔ فیروزہ پھپھو کو شادی کی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، اسی لیے انہوں نے بمشکل انہیں مہینے بھر کا وقت دیا۔ دراصل وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، پھر ساری زندگی انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے تیاگ دی۔ دادی جان کو ان کے اس جذبے کا پوری طرح احساس تھا، اسی لیے انہوں نے ذرا سی بھی تردد نہ کیا۔ نازیہ کو تو اب کیا ہی پڑھنا تھا، وہ تو دل ہی دل میں پڑھائی سے جان چھوٹنے پر شکریہ ادا کر رہی تھی۔ البتہ نشا نے کالج سے چھٹیاں لی تھی، تائی اماں تو بلائی جا رہی تھی، اکلوتی بیٹی کی شادی کا معاملہ تھا، اور پھر ان کے گھر کا چراغ نازیہ ہی تو تھی۔ اس کی جدائی کا سوچ کر ان کا تو کلیجہ منہ کو آتا تھا، لیکن نشا کا سوچ کر دل کو کچھ قرار سا ملتا۔ نشا نازیہ کے ساتھ مل کر جوڑوں کی پیکنگ کر رہی تھی کہ اچانک کال بیل بجی۔ لو، پھر کوئی ٹپک پڑا۔ نازی کام کر کر کے تھک چکی تھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ نشا دوڑ کر گیٹ کھولنے پہنچی، لیکن اپنے سامنے ایمان کو دیکھ کر اسے سخت کوفت ہوئی۔ وہی چست کپڑے، وہی شوخ رنگ جو ایمان کا ٹریڈ مارک تھے۔ ہائے نشا، ایمان نے کسی ٹوتھ پیسٹ کے اشتہار کی طرح دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ہائے، آؤ۔ وہ بے دلی سے اسے لے کر اندر آئی۔ ارے ایمان، تم؟ نازی اسے دیکھ کر شاید خوشی ہوئی تھی۔ تم تو بڑی بے وفا نکلی، چپکے چپکے شادی رچا رہی ہو اور ہمیں خبر بھی نہ ہونے دی۔
وہ تو فیروزہ آنٹی نے ہی آج مجھے بتایا، ایمان نے آتے ہی شکایت کی۔ دراصل سب کچھ بہت جلدی میں ہوا، اس لیے میں کسی کو بتا ہی نہ سکی۔ تم نشا سے پوچھ لو، اس نے جلدی سے سب کچھ نشا پر ڈال دیا۔ چلو خیر، اب تو یہ راز پورے کالج میں ہوا کی طرح پھیل چکا ہے۔ اس نے بڑی ادا سے اپنے شانوں تک کٹے بالوں کو جھٹکا۔ کیا تم نے سب میں اڑا دیا؟ ناجی کچھ کنفیوز سی تھی۔ تو اور کیا، پھر آپ کو ہم کہاں یاد رہیں گے؟ اس نے شرارتی انداز میں اس کا گال نوچا تو ناجی کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ ناجی، وہ کپڑے والے کا حساب کہاں رکھا ہے تم نے؟ کاشان صدا لگاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو ایمان کو دیکھ کر ٹھٹک سا گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ نشا کے اندر کڑواہٹ سی کھل گئی، لیکن وہ بظاہر کام میں ہی الجھی رہی۔ ارے آپ یہاں؟ بلو جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں اس کی مردانہ وجاہت کھل رہی تھی۔ آپ کو ہمارا یہاں آنا ناگوار گزرا کیا؟ ایمان کے چہرے پر وہی مخصوص مسکراہٹ کھل رہی تھی جو مردوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بکھر جاتی تھی۔ یہ نشا کا اپنا خیال تھا۔ ارے یہ کس نے کہا آپ سے؟ یہ تو ہماری قسمت کہ آپ نے یہاں آنے کی تکلیف فرما کر ہمیں شکریہ کا موقع دیا۔ اس نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ٹھونس لیے۔ کوئی بات نہیں، ہم اکثر آپ کو شکریہ کا موقع دے دیا کریں گے۔ آپ تنگ تو نہیں ہو جائیں گے؟ آپ آزما کر دیکھ لیجئے۔ وہ خاصا فری ہوتا جا رہا تھا۔ بھائی، کپڑے والے کا حساب اوپر چچا کے کمرے میں ٹیبل پر رکھا ہے۔ ناجیہ نے اسے یاد دہانی کروائی کہ وہ کس کام سے یہاں آیا تھا۔ ارے ہاں، وہ تو میں بھول گیا تھا۔ اچھا ایمان صاحبہ، پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ وہ کچھ خجل سا ہو گیا تھا، لہٰذا کان کھجاتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد ایمان ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، لیکن نشا لا تعلق سی بیٹھی رہی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ ارے اتنی جلدی؟ چائے پیے بغیر تو میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ ناجی کے اصرار پر نشا چڑھ گئی۔ ناجی، ایمان کو کہیں جانا ہوگا تبھی تو کہہ رہی ہے۔ ارے واہ، تم نے تو میرے دل کی بات کہہ ڈالی۔ واقعی مجھے کہیں اور جانا ہے۔ وہ جھٹ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اکیلے کیسے جاؤ گی؟ کہو تو بھائی سے کہوں، وہ تمہیں گھر ڈراپ کر دیں گے۔ ناجی کے اس جملے پر نشا کا دل چاہا کہ اپنا سر ہی پیٹ ڈالے۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، پھر کسی وقت آؤں گی، اب چلتی ہوں، اوکے؟ وہ بڑی ادا سے چلتی ہوئی گیٹ تک آئی۔ مجبوراً نشا کو بھی اسے سی آف کرنے آنا پڑا۔ نشا، اپنے کزن کو میرا سلام کہنا۔ اس نے مسکرا کر کزن پر زور دے کر کہا، گویا اسے چڑھا رہی ہو۔ اوکے، نشا نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا اور بڑی زور سے اس کے پیچھے گیٹ بند کیا تھا۔ مجھے یہ لڑکی زہر لگتی ہے۔ اندر آتے ہی وہ شروع ہو گئی۔ تو تمہیں کیا شکایت ہے اس سے؟ ناجی نے سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا۔ ناجی تو اپنی رو میں مگن تھی، اسے رحمان کے سوا کچھ اور دکھائی نہ دیتا تھا، اسی لیے وہ اس کے چہرے پر لکھی تحریر بھی نہ پڑھ سکی۔ محبت خود رو جھاڑیوں کی طرح ہوتی ہے، خود بخود دل کے جنگل میں اگتی چلی جاتی ہے۔ بہار کے موسم، زمانے کی خوشگوار اور معطر ہوائیں اس پر اپنے رنگ چھڑکتی رہتی ہیں تو اس کی جڑیں دور تک پھیلتی ہی چلی جاتی ہیں۔ اتنی گہرائی ہوتی ہے ان میں کہ اپنا آپ اس سے جدا کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ کچھ اسی طرح اس کے ساتھ بھی معاملہ ہوا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کی بے اعتنائی اس کے دل میں چھید سے کر دیتی۔ بارہا وہ ان خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ خون آشام چمگادڑوں کی مانند چمٹے جاتی تھی۔ دادی اماں نے ہفتہ بھر پہلے ہی ڈھولک رکھوا دی تھی۔ اسے گھر کے ہنگاموں سے فرصت ملتی تو وہ کہیں اور دھیان دیتی۔ کب سے اس کے کپڑے درزی کے یہاں سے آ چکے تھے، لیکن ہائے رے مصروفیت۔ اور پھر ہوا کچھ یوں کہ مہندی کی رات اس نے کپڑے نکالے تو سر پیٹ کر رہ گئی۔ درزی نے گلے پر کچھ زیادہ ہی مہارت سے قینچی چلا دی تھی، نہ صرف گلا بلکہ قمیض بھی ٹھیک ٹھاک ٹائٹ کر دی تھی۔ اف ناجی، دیکھا تم نے کیا حشر کر دیا درزی کے بچے نے میرے کپڑوں کا؟ وہ منہ بنائے نیا جوڑا پہن کر جب ناجی کے سامنے آئی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اب کیا کروں؟ تم مجھے کوئی اپنا نیا سوٹ دو نا۔ واؤ، کیا غضب کی لگ رہی ہو نشا۔ کیا ان فضول سے کپڑوں میں تمہیں غضب نظر آ رہی ہوں؟ جلدی کرو، کپڑے دو بھائی، ابھی تائی اماں آ جائیں گی۔ اسے گزرتے وقت کا احساس تھا۔ قسم سے نشا، پہلی بار اتنے خوبصورت سوٹ میں دیکھا ہے۔ ہاں، گلا تھوڑا سا بڑا ہے لیکن کچھ اتنا زیادہ بھی نہیں۔ لڑکیاں عام طور پر ایسے ہی گلے پہنتی ہیں، اور پھر اتنا خوبصورت کام بنا ہوا ہے۔ کیسی چاہت سے زرد سوٹ تم نے سلوایا تھا، بہت جچ رہا ہے، بس اسے ہی پہنو، ورنہ قسم سے تم اتنے فضول سے کپڑے پہنتی ہو کہ بس
پہلی بار مجھے سوٹ بہت اچھا لگا تم پر۔ وہ تعریفیں کیے جا رہی تھی اور نشا حیرت سے آئینے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ لیکن ناجی، مجھے تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، میں تو ایسے کپڑے نہیں پہنتی نا۔ تو پھر کب پہنو گی ایسے کپڑے؟ کب تک بچوں کی طرح کپڑے پہنتی رہو گی؟ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ شاباش۔ ناجی نے اس کی ہمت بندھائی۔ وہ تیار ہو کر جب آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے خود اپنا آپ اچھا لگا۔ شاید آئینہ بھی حیران تھا، یا شاید اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے لیے کسی کی محبت کا، چاہت کا عکس بھی اس کے وجود میں پنہا تھا، یا شاید کچھ بھی تو نہ بدلا تھا۔ فیروزہ پھپھو نے بھی ٹھیک ٹھاک انتظام کروا رکھا تھا۔ رحمان بھائی کے دوستوں نے تو محفل ہی سجا دی تھی۔ ان کے مقابلے میں رحمان بھائی کی پارٹی کا پلہ خاصا بھاری تھا۔ گا گا کر نشا کا گلا ہی بیٹھ چکا تھا، لیکن آج وہ بہت خوش تھی۔ حالانکہ اس تقریب میں ایمان بھی تھی، لیکن وہ اب کسی سے خوفزدہ نہیں تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ دو شریر آنکھیں اس کے تعاقب میں ہیں۔ اس کا احساس اسے اس وقت ہوا جب وہ رحمان بھائی سے نیک وصول کر رہی تھی۔ رحمان بھائی، پورے 10,000 لیں گے ہم۔ وہ ان کی انگلی پکڑے بیٹھی تھی۔ نشا، 10,000 بہت زیادہ ہے۔ رحمان بھائی اس کی ڈیمانڈ سے گھبرا گئے تھے۔ ارے رحمان بھائی، امریکہ سے آئے ہیں آپ، 10,000 کیا کم ہے آپ کو؟ پیچھے کھڑے کاشان نے بلند آواز میں کہا۔ آپ لوگ تو لگتا ہے ڈکیتی کی نیت سے آئے ہیں۔ وہ شریر آنکھیں اسی سے مخاطب تھی جو رحمان بھائی کے پہلو میں اسی کو تک رہی تھی۔ آپ کو تو نہیں لوٹ رہے نا جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ تو نک کر بولی۔ خیر، لوٹ تو چکی ہے، اب آگے کیا ارادے ہیں آپ کے خدا جانے۔ اس نے نہایت ہی سہل انداز میں بہت کچھ کہہ ڈالا۔ نشا ایک دم کنفیوز ہو گئی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، لیکن کاشان اسے نظر نہیں آیا۔ دل ہی دل میں اس نے شکر ادا کیا۔ دیکھو میری مانو تو 5,000 کافی ہے۔ رحمان بھائی کو اپنی جیب کی فکر لاحق تھی۔ چلیے اتنے ہی دے دیجئے، آپ تو خاصے کنجوس واقع ہوئے رحمان بھائی۔ اب وہ مزید اس کا سامنا کرنا نہیں چاہ رہی تھی، اسی لیے وہ فوراً راضی ہو گئی، لیکن اس کا دل مستقل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیسا خوف تھا جس نے اس کا حصار کر رکھا تھا۔ آپ نے تو بہت جلد ہار مان لی، اتنی بزدل کیوں ہیں آپ؟ وہ کھانا نکالنے میں مصروف تھی کہ نہ جانے کب وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ جی؟ وہ چونک اٹھی، اس کے منہ پر شاید ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ آپ تو ایسے خوفزدہ ہو رہی ہیں کہ جیسے واقعی میرا تعلق ڈاکوؤں کی کسی جماعت سے ہو۔ محترمہ، میں تو بڑا سیدھا سادہ بندہ ہوں، ویسے پیشے کے اعتبار سے میں ڈاکٹر ہوں، اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت آپ ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہیں۔ جی؟ وہ مزید اس کی وضاحت سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ دیکھیے، اس طرح آپ مزید پریشان نہ ہوں، آپ آرام سے بیٹھ جائیے اور بالکل پرسکون ہو جائیے۔ میرا تعلق اغوا کرنے والے گروہ سے بالکل بھی نہیں ہے۔ ہماری مشرقی روایات کا تھوڑا نقصان یہ بھی ہے، جو کچھ پسند آتا ہے اسے بڑی تمیز سے اخلاق کے دائرے میں رہ کر اجازت لے کر حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ ورنہ اگر اس وقت ہم امریکہ میں ہوتے تو یقیناً میں آپ سے پوچھتا کہ کیا کل آپ میرے ساتھ ایک کپ چائے کا پینا پسند کریں گی، اور اگر موسم گرمیوں کا ہوتا تو کولڈ ڈرنک سے بھی کام چل جاتا۔ بس ہائے یہ مشرقیت! وہ بلا تکان بولے جا رہا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اس کے آگے اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی، یا شاید بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ ارے آپ تو خواہ ہی پریشان ہو رہی ہیں، اب میں اتنا بھی برا نہیں۔ وہ بھی مزید بولنے کے موڈ میں تھا، لیکن نشا نے وہاں سے رفو چکر ہونے میں ہی عافیت جانی۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود بخود زیر لب مسکرا دیا۔ رحمان کیسے لگ رہے تھے؟ ناجیہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، دلہن اپنے دولہے کے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ کیسا لگ رہا تھا۔ ارے کیا خاک نور برسے گا چہرے پر، بی بی ذرا شرم کرو، سچی مچی کی تو نہیں تو دکھاوے کی ہی شرما جاؤ۔ نشا خالص بڑی بوڑھیوں کے انداز میں مخاطب تھی اور ساتھ ساتھ اپنی جولری بھی اتارتی جا رہی تھی۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ نازیہ خجل سی ہو گئی۔ ایسے میں بڑے کام ہو جاتے ہیں، لیکن یار میں تو بہت تھک گئی، اب کل بارات بھی ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ شادی مہندی مایوں ذرا گیپ سے کرتے۔ اس کی کمر تختہ ہو رہی تھی، اور اس طرح پورا مہینہ ایک شادی میں ہی گزر جاتا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اچھا ہوتا نا، آرام سے تو ساری پارٹیز اٹینڈ کرتے۔ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر دراز ہو گئی۔ پیلے کپڑوں اور اپٹن کی معطر خوشبو سے ناجی بالکل مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہی، اس پر خاصا روپ چڑھا تھا۔ اچھا اب تم یوں نہ تکو مجھے، اور بتاؤ کہ کاشی بھائی نے تمہیں دیکھا؟ ہاں میرے سامنے تصویر بنے بیٹھے تھے نا، البتہ۔ وہ چڑ سی گئی اور کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ لمحہ بھر کو اس کے ذہن میں اس شریر آنکھوں والے کا سراپا لہرایا۔
تم کچھ کہہ رہی تھی؟ وہ ساری رام کہانی سننے کے موڈ میں تھی۔ کچھ نہیں ناجی، کچھ بھی تو نہیں۔ اچھا میں اپنے کمرے میں چلتی ہوں، صبح بہت کام پڑے ہیں کرنے کو۔ گولڈن کلر کے شرارہ سوٹ میں، ماتھے پر نازک سی بندیاں سجائے، گولڈن کلر کی چوڑیوں سے بھری گوری کلائیوں اور کالی ریشمی زلفوں کی چٹیاں باندھ کر وہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارے میری بٹیا کو کسی کی نظر نہ لگے، دادی جان نے جھٹ پٹ اس کی بلائیں لے ڈالی۔ ارے صفیہ اپنی نشا کو تو دیکھو، کتنی بڑی بڑی سی لگ رہی ہے۔ تائی اماں نے صفیہ بیگم کو ٹہوکا دیا تو وہ بھی دل ہی دل میں اپنی بیٹی کی نظر اتارنے لگی۔ روپ تو دلہن بن کر نازیہ پر بھی بڑا چڑھا تھا۔ جب وہ اس کا غرارہ سنبھالتی ہوئی ہال میں آئی تو کئی پرستائش نظروں نے اس کا استقبال کیا۔ ارے واہ، آج تو آپ نے دھماکہ ہی کر دیا۔ وہ پھر نہ جانے کہاں سے آن ٹپکا تھا۔ نازیہ کو اسٹیج پر بیٹھا کر وہ فیروزہ پھپھو سے کوئی ضروری بات کرنے جا رہی تھی۔ دیکھیے مسٹر، مجھے فضول میں لوگوں سے گفتگو کرنا بالکل پسند نہیں۔ اس کی چھوٹی سی ناک غصے سے کچھ سرخ ہو گئی تھی۔ اور میں اس فن میں ماہر ہوں۔ ویسے بندے کو آورش کہتے ہیں۔ یہ مسٹر وسٹر قسم کے تکلفات کا میں عادی نہیں۔ اس نے بڑی ادا سے اپنا سر خم کرتے ہوئے کہا۔ اف توبہ، آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ غصے سے اپنا سر جھٹکتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جانے فیروزہ پھپھو کہاں چلی گئی تھی۔ وہ اچک اچک کر انہیں ڈھونڈنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ رنگ برنگے چمکیلے بھڑکتے ملبوسات میں خواتین طرح طرح کی خوشبوات میں لپٹی فضا میں خوشگوار تاثر پیدا کر رہی تھی۔ نشا، اپنے نام کی پکار سن کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ نیوی بلو سوٹ میں وہ نہایت ہی باروب اور وجیح دکھائی دے رہا تھا۔ ایک میٹھی سی لہر اس کے وجود میں دوڑی۔ امی نے تم سے کہا تھا کہ فیروزہ پھپھو سے کارڈز لے کر آؤ، لیکن تم تو نہ جانے کس کس سے باتوں میں مصروف تھی۔ اس کا موڈ کچھ آف تھا۔ نہیں، میں تو فیروزہ پھپھو کو اتنی دیر سے ڈھونڈ رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو، میں تمہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اب تمہیں انہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں کارڈز لے چکا ہوں۔ اس نے اس کے سامنے ولیمے کے کارڈز لہرائے اور چلا گیا، لیکن اس کی زبان سے ادا ہونے والے جملے نے اس کے وجود کو بھسم سا کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں شبنمی قطرے اتر آئے۔ نازیہ کی رخصتی کا تو بہانہ ہی تھا، ورنہ اس کے آنسوؤں کا سیلاب تو کب سے اس کی زہریلی باتوں سے امڑ آنے کو بے چین تھا۔ اس پوری رات وہ کروٹیں ہی بدلتی رہی۔ کتنے ارمانوں سے اس نے اپنے آپ کو سجایا تھا، صرف اس کی ایک نگاہ التفات کے لیے، لیکن اسے کیا ملا؟ وہی زہریلے تانے تشنے جو اس کی صدا کے ہتھیار تھے۔ وہ اپنے آپ سے ہی گلے شکوے کر رہی تھی۔ نازیہ کے ولیمے کا اہتمام ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کیا گیا تھا، لیکن اس کا دل تو اپنے کمرے میں تنہا رہنے کو چاہ رہا تھا۔ پر کیا کر سکتی تھی؟ مجبوراً جانا ہی پڑا۔ آف وائٹ مون لائٹ کے شلوار قمیض میں ملبوس اسے دیکھ کر تائی اماں تو چیخ پڑی۔ اے لو بیٹا، یہ کپڑے پہن کر ولیمے میں جاؤ گی؟ اور وہ جو سرخ رنگ کا پشواس میں نے تمہارے لیے سلوایا تھا، کہاں ہے وہ؟ تائی اماں دل نہیں چاہ رہا تھا اتنے بھڑکدار کپڑے پہننے کو۔ تو بیٹا پھر کب پہنوں گی؟ یہی تو موقع ہوتے ہیں ایسے کپڑے پہننے کے۔ کتنے ارمان سے میں نے سلوایا ہے وہ جوڑا۔ امی، شاید آپ کی پسند انہیں پسند نہیں آئی۔ وہ نہ جانے الماری کے پیچھے چھپا کیا کر رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے پہلے میری بچی نے میری پسند کے کپڑے نہیں پہنے؟ تائی اماں نے کاشی کی جانب ذرا غصے سے دیکھا۔ امی جی، پسند بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ میں ابھی کپڑے بدل کر آتی ہوں تائی اماں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزید ریمارکس پاس کرتا، وہ دوڑتی ہوئی اوپر چلی آئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ اسے جلانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن کیوں؟ بس یہاں تک پہنچ کر اس کی عقل کی حد ختم ہو جاتی تھی۔ وہ ہوٹل میں آورش سے چھپتی پھر رہی تھی، لیکن شاید وہ اس کی طاق میں تھا، تو بالآخر میں نے آپ کو ڈھونڈ ہی نکالا۔ گرے کلر کے سوٹ میں وہ خاصا گریسفل نظر آ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا میں کہیں کھو گئی تھی؟ اور ویسے آپ مجھے ڈھونڈ کیوں رہے تھے؟ نشا نے خاصے تیز لہجے میں جواب دیا تو وہ مسکرا دیا۔ ہال کی چکا چوند روشنیوں میں اس کا وجود کچھ اور بھی نکھر گیا تھا۔ ارے محترمہ، آپ تو لڑنے کے موڈ میں ہیں۔ کیا گھر سے جھگڑا کر کے آئی تھی یا کھانے میں مرچیں زیادہ کھا لی؟ وہ ڈاکٹر کم اور مقرر زیادہ لگ رہا تھا۔ آپ ہیں کون حضرت؟ وہ تب کر بولی۔ آورش اور کون؟ ویسے اس عمر کی لڑکیوں پر اتنا غصہ بالکل نہیں جچتا۔ ابھی تو آپ کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں۔ لڑنے جھگڑنے کو تو ایک عمر پڑی ہے۔ آپ نے وہ لطیفہ تو سنا ہوگا جس میں میاں اپنی بیوی سے کہتا ہے، مجھے فضول قسم کے لطیفے سننے کا بالکل شوق نہیں۔ وہ جھنجھلا اٹھی۔ اور مجھے بھی فضول قسم کے لطیفے سنانے کا بالکل بھی شوق نہیں۔ ہاں، میں تو آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کی عمر زیادہ ہو، آپ بال ڈائی کرتی ہوں۔ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے،
آپ کی عمر کے مطابق ہے یہ حکایت۔ اب اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب اسے سنانے کے موڈ میں آ چکی تھی۔ ابھی اس نے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ پیچھے سے اسے کسی نے پکارا، نشا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چھن سے اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ ایمان کاشان کی سنگت میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ زرد رنگ کی سلیو لیس قمیض اور تنگ پیجامے میں وہ خاصی دلکش دکھائی دے رہی تھی، البتہ اس کی آنکھوں سے عیاری جھلک رہی تھی۔ ارے ڈاکٹر آورش، آپ کیسے ہیں بھائی؟ ایمان نے اکثر اسے نظر انداز کرتے آورش کو مخاطب کیا۔ ہم تو بالکل فٹ ہیں، آپ سنائیے کیسی گزر رہی ہے؟ زبردست۔ ایمان نے اپنے خوبصورت بالوں کو بڑی ادا سے جھٹکا۔ آپ تو لائف کو انجوائے کرنا جانتی ہیں، آپ نے ان سے تعارف نہیں کروایا۔ غالباً آپ بھابھی کے بھائی ہیں؟ وہ براہ راست کاشان سے مخاطب تھا۔ غالباً نہیں، یقیناً، کاشان زبردستی مسکرایا۔ شاید آپ پر نظر نہیں پڑی تھی، لیکن میں آپ کو بہت دنوں سے دیکھ رہا تھا۔ کاشان نے نشا کے سراپے کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اسے اپنا آپ مجرم سا محسوس ہوا، لیکن وہ اپنے جرم سے ناواقف تھی۔ ریئلی؟ اس نے قہقہا لگایا، جبکہ کاشان کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ آورش کبھی ہمارے گھر بھی آئیے۔ ایمان کی نگاہوں میں اس کے لیے تعریف تھی۔ ضرور ضرور، اب تو ہمارا آنا جانا لگا رہے گا۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ وہاں نشا کو اپنا وجود بے معنی سا محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے وہ چپ چاپ وہاں سے چل دی۔ ارے آپ کہاں چل دی؟ آورش نے اسے پیچھے سے پکارا۔ میں ذرا ناجیہ کے پاس جا رہی ہوں۔ اس نے اپنے موڈ کو بہتر کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ تو پھر بکھر رہی تھی۔ ایمان کے وجود سے اسے کبھی کبھی خوف سا محسوس ہوتا۔ وہ کسی زہریلے ناگ کی طرح اپنے شکار کی تلاش میں رہتی۔ اسے یوں لگتا جیسے وہ اپنا زہریلا حصار اس کی گرد تنگ کرتی جا رہی ہے۔ 2 مردوں کی کمپنی میں اس نے کتنے مزے سے اسے آؤٹ کر دیا تھا۔ یہ کمال تو اسی کی قسم کی لڑکیوں کا تھا، بھلا وہ کیسے یہ فن سیکھ سکتی تھی؟ ناجیہ کی شادی کے بعد گھر میں ایک سناٹا سا پھیل گیا تھا، ایک خوکا سا عالم تھا، یا اس کے اپنے اندر کی ویرانی بہت بڑھ چکی تھی۔ اداسی کے پہرے مزید وسیع ہوتے جا رہے تھے۔ زندگی کے ان دنوں میں جب لڑکیاں دن میں بھی سنہرے سپنے بنتی ہیں، وہ سوچوں اور تفکرات کے کانٹوں میں الجھتی جا رہی تھی۔ محبت اور استحقاق کے درمیان فرق کو بیٹھی گھنٹوں سوچتی رہتی، لیکن اپنے اور اس کے بیچ کھچی لکیر کو پار نہ کر سکی۔ وہ کون سا تیر ابھی باقی تھا جو اس کے دل میں پیوست ہو کر اسے بھی محبت کے پرکیف جذبے سے آشنا کر دیتا؟ لیکن بس یہی اس کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ ناجیہ تو رحمان بھائی کی سنگت میں ہنی مون کے ٹرپ پر روانہ ہو چکی تھی، اور وہ اکیلی سرد خانے میں اپنے نرم جذبات کو سنبھالے رہ گئی تھی۔ کالج میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہ اس کی تعلیم کا آخری سال تھا، اسے تو ہر حال میں مکمل کرنا ہی تھا۔ کاشان کے فائنل سیمسٹر ہو رہے تھے، لہٰذا گھر میں خاصی خاموشی رہتی۔ گرمیاں اپنے عروج پر تھی اور بارش کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اس موسم میں اگر بجلی فیل ہو جائے تو زندگی عذاب محسوس ہوتی ہے۔ دن میں کئی بار لائٹ جا چکی تھی، اس کا ہاتھ تو پنکھا جھل جھل کر بری طرح درد کرنے لگا تھا۔ بجلی نے جب اپنا جلوہ دکھایا تو اس کی جان میں جان آئی۔ چلو 2 گھڑی نیند تو پوری کرنے کو ملے گی۔ ابھی اس نے سوچا ہی تھا کہ فون کی بیل بجی۔ ہیلو ہیلو، اگر میری سماعت بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے تو یقیناً آپ نشا ہی ہیں۔ میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ وہ اس کی بے تکلفی پر جل سی گئی تھی۔ ارے محترمہ، ابھی مہینہ بھر پہلے کی بات ہے جب آپ کا دیدار ہوا تھا۔ ناچیز کو ڈاکٹر آورش کہتے ہیں۔ اس کا نام سنتے ہی نشا کا منہ بن گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اب بھی جاری تھا۔ آپ نے کچھ ایسی بددعا دی جو ہم آپ کے شہر سے دور ہو گئے تھے، لیکن دیکھیے بندے نے اپنی پوسٹنگ دوبارہ کراچی میں کروا لی۔ وہ خاصا چہک رہا تھا، گویا آپ مستقل طور پر دماغ کھانے کراچی آ گئے ہیں۔ اجی کیا انداز تکلم ہے، بس آپ کی یہی مرچوں بھری باتیں ہمیں پسند ہیں۔ آورش صاحب، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ وہ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ آپ ہی کر لیں، باتوں میں کیا رکھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہر کوئی آپ جیسی بات نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے اپنی تعریفیں سننے نہیں بیٹھی، برائے کرم میرا دماغ نہ چاٹیے۔ وہ بدتمیزی پر اتر آئی تھی، لیکن وہ بھی نہایت ہی ڈھیٹ واقع ہوا تھا۔ اگر آپ جھوٹے منہ ہی کہہ دیتی کہ آورش آپ بہت اچھے انسان ہیں تو آپ یقین کریں میں آپ کا نازک سا دماغ بخش دوں گا۔ ٹھیک ہے آورش صاحب، آپ بہت اچھے انسان ہیں، وہ چبا چبا کر بولی۔ اجی کیا کہنے آپ کے، جھوٹ میں کتنی لذت ہوتی ہے، اس کا اندازہ تو میں ہی لگا سکتا ہوں۔ اب اگر آپ تکلیف کریں تو برائے کرم کاشان سے میری بات کروا دے۔ اوکے، میں دیکھتی ہوں۔ وہ ریسیور ٹیبل پر رکھ کر پیچھے مڑی تو کاشان کو اپنے سامنے پا کر بھونچ کر رہ گئی۔ وہ اسے اجنبی نظروں سے گھور رہا تھا۔
آپ کا فون ہے۔ شاید وہ ہکلا رہی تھی۔ کاشان نے کچھ کہے بنا ریسیور اٹھایا اور اپنے کان سے فون لگا لیا، لیکن اس کی نگاہیں مستقل اس کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کا دل نہ جانے کیوں دھڑکنے لگا اور وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں اس نے فون ریسیو کیا تھا، لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ نازیہ کے جانے کے بعد اب اس کا کاشان سے سامنا بہت کم ہوتا تھا۔ ویسے تو وہ سب سے الگ تھلگ رہتا، لیکن اب کبھی کبھار سب کے ساتھ کھانا کھا لیا کرتا تھا۔ اب اسے نشا سے شکایت بھی نہ تھی، یا شاید وہ خود اس سے کترانے لگی تھی، کیونکہ اب اس کی پیروی کرنے والی جو رخصت ہو چکی تھی۔ آج اس کا کالج جانے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔ خدا خدا کر کے بارش کے کچھ آثار پیدا ہوئے تھے، لیکن فائنل ایگزامز قریب تھے اور اسے ضروری نوٹس لینے تھے، اس لیے مجبوراً کالج جانا ہی پڑا۔ اس کی کالج وین مختلف راستوں سے لڑکیوں کو پک کرتی ہوئی کالج پہنچی تھی۔ آج بھی معمول کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ وہ وین کے شیشے سے سڑک پر گزرتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی کو دیکھ کر وہ متجسس ہوئی۔ اس نے ذرا توجہ سے دیکھا تو وہ کاشانی تھا۔ اسے خیال آیا کہ صبح جب وہ وین میں سوار ہوئی تھی تو گاڑی پورچ میں کھڑی تھی۔ یقیناً اس کے جانے کے بعد وہ گھر سے نکلا تھا، لیکن اس کے برابر میں فرنٹ سیٹ پر کوئی بیٹھا تھا، شاید کوئی لڑکی۔ اس کا دل بڑی زور سے اچھلا۔ کاشان ہنس ہنس کر اس لڑکی سے باتیں کر رہا تھا۔ ریڈ سگنل نے اسے ان سے کچھ اور زیادہ نزدیک کر دیا۔ ایمان؟ وہ سنسی ہو گئی۔ سفید یونیفارم میں ملبوس وہ ایمان ہی تھی۔ اف میرے خدا، یہ کہانی یہاں تک پہنچ گئی اور میں اس کہانی میں کہاں فٹ ہوں؟ کہیں نہیں، شاید میرے لیے کوئی بھی جگہ نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ہری بتی جل اٹھی اور ٹریفک کا سیلاب پھر سے رواں ہو گیا، لیکن اس کے دل کی روشنی تو بجھ چکی تھی۔ اس کے اندر آنسوؤں کی بارش سے سب کچھ جل تھل ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹ سفید پڑ رہے تھے۔ کاشان کی گاڑی دور نکل گئی تھی۔ اس کا دھندلا ہیولا بھی اب اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ نشا، آر یو آل رائٹ؟ اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی غزل نے تشویش سے پوچھا۔ یس آئی ایم فائن۔ اس کے کپ کپاتے ہونٹوں سے بمشکل ادا ہوا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اب کبھی بھی فائن نہیں ہو سکتی۔ پہلے صرف شک نے ہی اس کے وجود کو سہارا دے رکھا تھا، لیکن اب جب حقیقت نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی۔ تکلیف کی شدت بڑھی تو پانی خود بخود آنکھوں سے جاری ہو گیا۔ وہ سارا دن اکیلی گراؤنڈ میں بیٹھی رہی۔ اس بے وفا نے بزرگوں کے فیصلے کو نہ صرف اپنے پیروں تلے رون ڈالا تھا، بلکہ اس کا دل بھی چھلنی کر دیا تھا۔ وہ کس زبان سے اس کارنامے کو ان کو سناتی جو اس کی آنکھوں میں اپنے خاندان کا سنہری مستقبل دیکھ رہے تھے؟ ایمان پورا دن کالج میں نظر نہیں آئی، شاید وہ کالج میں آئی ہی نہیں تھی۔ صبح سے آسمان پر چھائے بادلوں نے اب اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ چھن چھن بارش کی چھنکتی بوندوں نے ماحول میں جل ترنگ سے چھیڑ دیے تھے، لیکن اس کے دل میں تو خزاں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ آخری وین بھی جا چکی تھی اور وہ اپنے غم میں گھری بیٹھی تھی۔ وہ تو کینٹین بوائے کے کہنے پر اسے ہوش آیا۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی تو 3 بج رہے تھے۔ اوف، اتنی دیر ہو گئی! وہ پریشان سی ہو گئی۔ اس کی چھٹی تو 1:30 بجے ہو جاتی تھی۔ گھر والوں کی پریشانی کے خیال سے وہ تقریباً دوڑتی ہوئی کالج کی گیٹ سے نکلی۔ بارش خاصی تیز ہو چکی تھی۔ دور دور تک کسی سواری کا نام و نشان نہ تھا۔ ہاں، البتہ پرائیویٹ گاڑیاں کبھی اس کے پاس سے گزرتے ہوئے زور سے ہارن بجاتی تو وہ اچھل کر پیچھے ہو جاتی۔ ایسے موسم میں منچلوں کی تو بناتی ہے۔ اب چاہے کوئی کتنا ہی ان کی حرکتوں سے پریشان ہو، بارش کا خوبصورت ماحول اسے زہر لگ رہا تھا۔ وہ رکشہ ٹیکسی کی تلاش میں چلتی ہوئی خاصی دور نکل آئی تھی۔ تیز ہارن پر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ نشا! موسلا دھار پانی کی تیز آواز میں اسے دور سے اپنا نام سنائی دیا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہی سرمئی گاڑی اس کا منہ چڑھا رہی تھی، جس کے ایک ہی نظارے نے اس کا دل خون کر دیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کاشان ہی تھا۔ موسم کی سختی، لوگوں کا خوف، اکیلے پن کی وحشت، ان سب سے زیادہ اس سے نفرت کا جذبہ شدت سے اونت کر آیا تھا۔ وہ بہری بنی چلتی رہی۔ نشا، میں ہوں کاشان۔ وہ اس کے پیچھے ہلکی رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا، لیکن بارش کی جلتھل سے زیادہ اس کی آنکھوں سے ایک سیلاب رواں تھا۔ اس کی چھوٹی سی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ نشا! وہ پھر چیخا، لیکن آج اس کا سارا غصہ، سارا رعب اس کے سامنے ہیچ تھا۔ اس نے گاڑی روکی اور خود اتر کر اس کے پاس آیا اور سختی سے اس کا بازو تھاما۔ یہ کیا احمقانہ حرکت ہے؟ میں کب سے تمہیں آواز دے رہا ہوں اور تم بہری بنی ہو؟ کیا گھر نہیں چلنا یا یوں ہی سڑکوں پر اپنا تماشا بنوانا ہے؟ اس کا سفید یونیفارم بھیگ کر اس کے جسم سے چپک گیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، چھوڑیے میرا ہاتھ۔ اس نے اپنی تمام تر کوششیں کی، لیکن بے سود۔ اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے میں وہ ناکام رہی تھی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟
تمہیں پتا ہے گھر سب کتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ اس کے اس رویے پر حیران سا تھا، لیکن وہی سختی ہنوز قائم تھی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، چھوڑ دے مجھے۔ وہ رو رہی تھی اور وہ حیران سا اسے دیکھ رہا تھا۔ کاشان نے اسے اپنے دونوں بازو سے تھام لیا۔ اس کا سر اس کے سینے سے ٹک گیا، اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ بارش کے شفاف پانی نے اس کی سفید رنگت کو مزید نمایاں کر دیا تھا۔ کاشان کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے، پھر اچانک اس کا چہرہ سوت گیا۔ نشا شاباش، گھر چلو، وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور پھر وہ اسے تھامے گاڑی تک لایا۔ سارا راستہ وہ روتی رہی اور وہ سوچتا رہا۔ ناجیہ اپنی ہنی مون ٹرپ سے واپس آ چکی تھی۔ اس کے آنے کی خوشی میں صفیہ بیگم نے ایک شاندار دعوت کا انتظام کیا۔ وہ سب کے لیے تحفے بھی لے کر آئی تھی۔ دادی جان، یہ آپ کے لیے۔ اس نے آف وائٹ خوبصورت کشمیری شال دادی جان کے آگے کی۔ ارے میری جان، اس بڈھی جان کے لیے خواہ مخواہ پیسے برباد کیے۔ دادی جان نے مسکراتے ہوئے شال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، بڈھی ہوں میری دادی کے دشمن، میری دادی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ اس نے جھٹ اپنی باہیں ان کے گلے میں ڈال دی۔ تایا ابو اور تائی امی اپنی بیٹی کو دیکھ کر نہال ہوئے جا رہے تھے۔ ارے یہ نشا کہاں غائب ہے اتنی دیر سے؟ اسے اچانک نشا کا خیال آیا۔ کچن میں رائتا بنا رہی ہے، تائی امی نے جواب دیا۔ اچھا، میں کچن میں ہی جا کر اس کی خبر لیتی ہوں۔ اپنا گفٹ لیے بغیر ہی چلی گئی۔ وہ کچن میں کاموں میں مصروف تھی۔ ناجیہ نے وہی دھابا بول دیا۔ یہ کیا بات ہے بھائی، میں کب سے آئی ہوئی ہوں اور تم ہو کہ ایک بار ہی جلوہ دکھا کر ایسی غائب ہوئیں کہ بس۔ ہاں بس یہ تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، پھر کھانے کے بعد باتیں کریں گے، اس نے دہی پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ اچانک ناجیہ کا لہجہ کچھ بدل سا گیا۔ کوئی بہت خاص بات ہے؟ ہاں خاص ہی ہے، وہ سوچتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر رحمان تو سبھی سے باتوں میں مصروف ہو گئے اور وہ اسے لے کر چھت پر چلی آئی۔ نیلے وسیع آسمان پر چمکتے ستارے افسانوی منظر پیش کر رہے تھے۔ تمہیں یاد ہے ناجیہ، ہم دونوں یہاں گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ آسمان کی وسعتوں کو تک رہی تھی۔ ہاں یہ کون سی پرانی بات ہے، میری شادی کو دن ہی کتنے گزرے ہیں۔ پھر بھی تمہارے جانے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ ہاں بہت کچھ بدل گیا ہے، میں بھی نوٹ کر رہی ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ مثلاً؟ وہ مسکرا دی۔ نشا، میں نوٹ کر رہی ہوں کہ تم اور بھائی… ناجیہ پلیز کوئی اور بات کرو، نشا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھا تو کوئی اور بات یہ ہے کہ آورش نے تمہیں پرپوز کیا ہے، اس نے نہایت ہی اطمینان سے کہا۔ آورش؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، پھر اسے وہی شریر آنکھوں والا یاد آ گیا جو اس کی مرچوں بھری باتوں کا شیدائی تھا۔ ہاں وہ رحمان کے پرانے دوستوں میں سے ہیں، انہیں تم بہت پسند آئی ہو، لیکن انہیں تمہارے اور بھائی کی بچپن کی منگنی کا علم نہیں تھا۔ میں نے جب انہیں بتایا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور حیران بھی، اور انہیں حیران ہونا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ تم دونوں کے بیچ جو دیوار ہے وہ سوائے ہمارے گھر کے بزرگوں کے سب کو نظر آ جاتی ہے۔ یا شاید ہم پرانی روایات میں کچھ اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ جذبوں اور احساسات کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ وہ چھت کی منڈیر پر کونیاں ٹکائے بغور اس کی باتیں سن رہی تھی۔ شادی سے پہلے میں اور طرح سے سوچتی تھی، لیکن شادی کے بعد میری سوچ کچھ اور ہو گئی ہے۔ نشا ڈیئر، میاں بیوی کا رشتہ تو محبت، پیار اور خلوص کے بندھن میں بندھا ہوتا ہے، اور اگر اس رشتے میں انا، نفرت یا زبردستی کا عنصر شامل ہو جائے تو پھر شادی صرف ایک عہد بن کر رہ جاتی ہے یا محض مجبوری۔ اسی لیے میں نے امی کو یہ پروپوزل بتا دیا، لیکن فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے نشا، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ اگر تم اپنی بات مکمل کر چکی ہو تو نیچے چلیں، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے چلو۔ ناجیہ خاموشی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی، لیکن کئی سوال اس کے دل میں ابھر رہے تھے۔ وہ رات کتنی تاریک تھی، آسمان پر اچانک کالے خوفناک بادل چھا گئے تھے، ہوا میں بھی کچھ تیزی آ گئی تھی، شاید طوفان بھی آنے والا تھا، لیکن اس کے اندر تو آندھیاں سی چل رہی تھی۔ وہ ایک ایسی ٹوٹی کشتی کی مانند تھی جو گہرے سمندر کے بیچ کھڑی تھی، جس کا کوئی کنارہ بھی منتظر نہ تھا۔ وہ شکست خوردہ کھلاڑی کی مانند لڑکھڑا رہی تھی۔ اس نے اپنا سب کچھ ہار دیا تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک جس مٹی کے سادھو کو اس نے پوجا، وہ سچ مچ مٹی کی مانند ہر جذبے سے ناآشنا نکلا۔ وہ جس پر اپنا حق سمجھتی تھی، اس سے چھین لیا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ ایمان نے اسے اس سے چھین لیا۔ وہ اس کی محبت ہونے کے علاوہ ایک مرد بھی تھا،
ایسے مرد جسے عورت کی خوبصورتی اور معصوم سراپے سے زیادہ دل فریب ادائیں زیر کر لیتی ہیں۔ اس کی گفتگو میں وہ زیر و بم نہ تھا جس کی ماہر ایمان تھی، اور آخر کار اس نے اسے حاصل کر ہی لیا تھا۔ میں ہار گئی کاشان، میں نے تمہیں کھو دیا، تم میرے نہیں ہو، میرے مقابلے میں ایمان جیت گئی اور میں ہار گئی۔ وہ سسک رہی تھی۔ بچپن کی وہ ننھی سی سونے کی انگوٹھی اس کی مٹھی میں دبی ہوئی تھی جو تائی اماں نے منگنی کی انگوٹھی کہہ کر اس کی ننھی سی انگلی میں پہنائی تھی۔ اب اس انگوٹھی کی حقدار میں نہیں بلکہ کوئی اور ہے، اسی لیے کہ وہ اس پتھر کا دل نہ جیت سکی۔ کون کہتا ہے کہ اتنے برسوں میں اگر پتھر پہ مسلسل پانی کے قطرے گریں تو پتھر میں بھی چھید ہو جاتا ہے؟ لیکن وہ تو شاید پتھر سے بھی سخت دل تھا۔ وہ جانتی تھی اب کئی آنکھیں اس کے مستقبل کے بارے میں اس سے سوال کریں گی۔ وہ کس کس کا جواب دے اور کس کس سے کہے کہ وہ اس کی تمام تر بے وفائیوں کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہونے پر راضی نہیں۔ اور پھر اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ رات کی تاریکی میں اس کے قدم دادی جان کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمپیوٹر پر بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے؟ شاید دادی جان ہوں۔ ایک خیال اس کے دل میں ابھرا۔ یس، کم ان پلیز۔ دروازہ دھڑ سے کھلا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ نشا، تم اس وقت؟ جی میں اس وقت۔ آپ حیران ہو رہے ہیں نا؟ اس کی نگاہوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ کاشان نے محسوس کیا کہ جیسے اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ بے ترتیب سا کندھے پر جھول رہا تھا۔ ایسے تو وہ کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ میں آپ کو ہمیشہ تنگ کرتی آئی ہوں نا، ہمیشہ آپ کا نقصان کرتی آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں بہت فضول سی لڑکی ہوں جو کبھی بھی آپ کے دل میں گھر نہیں کر سکی، لیکن قسم سے میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے، آپ ایمان کو چاہتے ہیں۔ میں آپ دونوں کے بیچ نہیں آؤں گی، لیکن میں آپ کے سوا کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی۔ میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ گھبرا کر سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے لپک کر اسے شانوں سے تھاما اور اسے ہلکا سا جھٹکا دیا تاکہ اس کی حواس بحال ہوں۔ نشا، تم ٹھیک ہو؟ بولو نشا۔ نہیں کاشان، اب میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ میں آپ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میں جانتی ہوں سب مجھے مجبور کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں آورش کی ہو جاؤں، لیکن کیسے؟ پر آپ بھی تو مجھے نہیں چاہتے۔ اس کا سر اس کے سینے پر ٹک گیا تھا۔ وہ مدہوش ہوئی جا رہی تھی۔ نشا، نشا، ابو! وہ گھبرا کر پوری قوت سے چیخا۔ دادی جان کی سلیپنگ پلز اپنا اثر دکھا رہی تھیں۔ ہسپتال کے کوریڈور میں سب اداس چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ ہر لب پر اس کے لیے دعائیں تھیں اور پھر ان سب کی دعائیں رنگ لائیں۔ وہ موت کے شکنجے سے لوٹ آئی تھی، ورنہ دادی جان کی نیند کی گولیوں کی پوری بوتل تو بآسانی اسے دوسرے جہان میں پہنچا دیتی۔ اگر آپ بر وقت پیشنٹ کو نہ لاتے تو شاید ہم کچھ بھی نہ کر سکتے تھے، ڈاکٹر تایا ابو کو بتا رہا تھا۔ شکر تیرا پروردگار۔ دادی جان کے سلوٹوں بھرے چہرے پر آنسو جمع تھے۔ انہوں نے جھٹ اپنا منہ دوپٹے سے پوچھا۔ خدا نے ان کی سن لی۔ ان کا دل تو تڑپ تڑپ کر اس کی جان کے صدقے واری ہو رہا تھا۔ وہ تو شکر ہی تھا کہ تایا ابو کی پہنچ خاصی تھی اور پھر ڈاکٹر بھی ان کا دوست تھا، ورنہ یہ تو سیدھا پولیس کیس تھا۔ ارے میری جان کیسی ہے؟ دادی جان نے اس کا ہاتھ اپنے بوڑھے ہاتھوں میں بڑی محبت سے تھاما تو ان کے لمس کی حدت اس کے وجود میں اتر گئی۔ اپنے پیاروں سے بے پناہ محبت کا جذبہ اب کچھ اور نکھرا نکھرا سا محسوس ہو رہا تھا۔ دادی جان مجھے معاف کر دیجیے۔ اس نے ان کی گود میں اپنا سر چھپا لیا۔ اس کی ہر سسکی اس بوڑھی خاتون کے دل پر وار کر رہی تھی۔ دادی اور پوتی دونوں آنسو بہا رہی تھیں۔ ان کے گرد کھڑے تایا ابو، احمد علی، تائی اماں اور صفیہ بیگم کی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میری بچی کہ انسان کو اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے حد سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اور پھر ایک ہی دھچکے سے سارا کنبہ سہم کر پھر سے سمٹ جاتا ہے۔ پھر تو کیوں اکیلی چل رہی ہے؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھیں۔ میری وجہ سے سب گھر والے بہت پریشان ہوئے۔ اس کی آواز دھیمی لیکن واضح تھی۔ اب یہ سوچ سوچ کر اپنی جان کیوں ہلکان کر رہی ہو بیٹا؟ صفیہ بیگم اپنی ساس کے ساتھ ہی بیڈ پر ٹک گئی۔ میرا خیال ہے کہ اب اسے مزید ڈسٹرب نہ کریں اور آرام کرنے دیں۔ تایا ابو نے اپنا خیال پیش کیا تو سب نے ان کی تائید کی۔ وہ پیٹھ موڑے لیٹی خیالات میں گم تھی کہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔
کوئی اس کے بالکل نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نشا، کاشان کی آواز پر اس کا دل خوف سے کچھ اور سکڑ گیا، لیکن وہ یوں ہی سوتی بنی رہی۔ میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو، لیکن مجھ سے ناراض ہو۔ تمہیں مجھ سے ناراض ہونے کا پورا حق ہے۔ میں بہت عجیب ہوں، جو بچپن سے جاننے کے باوجود بھی تم کو سمجھ نہ سکا۔ یہ شاید اس لیے بھی کہ میں تو تم کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ چاہے تم مجھ سے محبت کرتی یا نفرت، تم مجھے اپنی لگتی تھی۔ مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی کبھی تمہیں یہ باور کروانے کی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنے آپ سے یہ کہنا بڑا عجیب سا لگتا کہ میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اس کی باتیں ہونکوں کی طرح سن رہی تھی۔ وہ خوف اور شرمندگی کا جذبہ جو رات نہ جانے کیا کچھ بک جانے کی وجہ سے اس کے دل میں پیدا ہوا تھا، اب غائب ہو چکا تھا۔ یہ وہ تو نہ تھا جو اس کو ڈانٹا کرتا تھا، تانے زنی کرتا تھا، ایمان سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا تھا، اور اس دن گاڑی میں ایمان کے ساتھ یہاں آ کر اس کے دل کی سوئی پھر ٹک ٹک بجنے لگی۔ ایسا تو نہیں کہ یہ صرف میرا دل رکھنے کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہو؟ شاید احساس ندامت یا احساس شرمندگی کے تحت؟ کچھ توقف کے بعد وہ پھر گویا ہوا۔ تم غلط سمجھی تھی کہ میں ایمان سے محبت کرتا ہوں۔ ان جیسی لڑکیوں سے تو مجھے گھن آتی ہے، جنہیں اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کا شوق ہوتا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان اور میرا دوست ایاز ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن ایاز کے گھر والے ایمان جیسی بے باک لڑکی کو اپنی بہو بنانے پر راضی نہیں۔ میں تو محض ایاز سے دوستی کی خاطر ان دونوں کے بیچ میں پل کا کام انجام دے رہا تھا، بلکہ وہ دونوں تو کورٹ میرج کرنے جا رہے تھے۔ وہ تو میں نے ہی ایمان کو سمجھایا کہ اس طرح جلد بازی میں اپنا مستقبل تاریک نہ کرے، فضول میں بدنامیاں کہیں مقدر نہ بن جائیں۔ وہ اس کے ان انکشافات پر حیران ہو رہی تھی، تو اس لیے اس دن ایمان کاشان کے ساتھ تھی، اور میں بغیر کسی تحقیق کے اس کو نہ جانے کیا کچھ سمجھتی رہی۔ وہ دل ہی دل میں نادم ہو رہی تھی۔ نشا، میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید تم آورش میں دلچسپی لے رہی ہو۔ تمہارا اس دن کالج سے میرے ساتھ نہ آنے کی ضد کرنا، وہ رونا، میں تو یہی سمجھتا رہا کہ تم اور آورش اور تمہیں کیا خبر کہ تم کو اور آورش کو ایک ساتھ دیکھ کر میرے دل پر کیا بیتتی تھی۔ اور جب ناجیہ نے مجھ سے آورش کے پرپوزل کے بارے میں بات کی تو میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ میں کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ جس لڑکی کو بچپن سے ہی میں نے اپنے دل میں قید کر رکھا ہے، اپنی منزل کے قریب پہنچ کر اسے آزاد کر دوں؟ لیکن میں تمہاری خوشی کی خاطر چپ رہا۔ اب ساری حقیقت کھل چکی تھی۔ فضا میں چھائے دھندلے بادل چھٹ چکے تھے، لیکن وہ اس کی بزدلی پر چیخ پڑی۔ کیوں چپ رہے تھے آپ؟ کیوں نہیں پوچھا مجھ سے؟ اتنے لمبے چوڑے وجود کے ساتھ اتنی بزدلی کی حرکت کی آپ نے، اور اگر میں اپنی جان سے گزر جاتی تو میری قبر پر 2 پھول رکھ کر چل دیتے۔ یہی آپ کی مردانگی اور یہی آپ کی محبت تھی؟ وہ فوراً اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں تارے جھلملا رہے تھے۔ وہ گمسم سا کھڑا محبت کی شدت کے اس روپ کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی وہ بزدل ہی تو تھا، اور اب اگر وہ یہ حرکت نہ کرتی تو کیا وہ چپ چاپ اسے آورش کی ہونے دیتا؟ تم ٹھیک کہتی ہو، میں بزدل ہی تھا، جو تم جیسی معصوم سی لڑکی سے کھل کر کبھی اپنی محبت کا اقرار ہی نہ کر سکا، کبھی یہ سوچ کر کہ تم کیا سوچو گی، اور کبھی تمہاری سٹڈیز کا خیال کر کے۔ لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم اپنے نازک سے وجود کے ساتھ مجھ سے زیادہ بہادر ہو۔ وہ اس کے سامنے ہی بیڈ پر ٹک گیا۔ آپ نے مجھے بہت پریشان کیا۔ وہ اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپے رو رہی تھی۔ نشا پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ پلیز نشا، اپنے لمبو جی کو معاف کر دو۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ روتی ہوئی نشا بے اختیار ہنس پڑی۔ اسے کھلکھلاتا دیکھ کر وہ بھی ہنس دیا، اشکبان آنکھوں کے ساتھ مسکراتے لب۔ بڑا عجیب سا سنگم تھا، لیکن شاید یہی ان کے پیار کی شدت کی علامت بھی تھی۔ یہ سنبھالو اپنی منگنی کی انگوٹھی جو تم نے کل رات گرا دی تھی۔ کاشان نے بچپن کی چھوٹی سی سونے کی انگوٹھی اس کے سامنے کی۔ لیکن یہ تو میرے لیے چھوٹی ہے۔ اس نے بچوں کی طرح اپنے ہاتھ سے آنسو صاف کیے۔ اسی لیے آج صبح ہی میں نے تمہارے لیے نئی انگوٹھی خریدی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ تمہاری انگلی میں فٹ آئے گی۔ ذرا اپنا ہاتھ تو دو۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے مخملی ڈبیا میں سے انگوٹھی نکالی۔ نشا نے اپنا سیدھا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ کاشان نے وہ نازک سی انگوٹھی اس کی درمیانی انگلی میں پہنائی۔ اس نازک سی انگوٹھی کے وسط میں ایک ننھا سا ہیرا دمک رہا تھا۔ یہ تو بہت قیمتی ہے، لیکن تمہارے پیار سے زیادہ نہیں، کاشان نے مسکرا کر کہا تو وہ شرما گئی۔ آخر اس کا پیار جیت گیا تھا۔ میں ابھی جا کر دادی جان سے کہتا ہوں کہ اب مزید ہماری شادی کو لیٹ نہ کرے، اس لیے کہ اب میں مزید ولن برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ چہک رہا تھا،
اور نشا دل ہی دل میں مسرور ہو رہی تھی۔ تنہائی کی طویل رات کے بعد اب ملن کی سحر مسکرا رہی تھی۔ So listeners, this was the end of the اظہار کی حاجت ہے بائی روہیلا خان۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ جلد ملتے ہیں کسی اور ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔